السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی جب اللہ پاک نے یہ کائنات پیدا کی، انسان، جانور، جن، حیوان، پرندے، جو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، عرش، فرش، پانی، دریا، سمندر، جتنی چیزیں بھی پیدا کی وہ اپنی لوح محفوظ میں رکھی تھی، یعنی لکھ کر رکھی تھی۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، مطلب میں اپنے بندوں پہ جتنی رحمت کرتا ہوں اتنا غضب نہیں کرتا، یعنی عذاب نازل نہیں کرتا، ان پر میں رحمت ہی کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ پاک 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، تو وہ ہم پہ کرم اپنا فرماتے اور رحم کی نظر فرماتے ہیں۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک رمضان میں دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں رمضان میں مغفرت مانگنی چاہیے اور بار بار مغفرت مانگنی چاہیے اور جنت کی دعا کر دینی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ جو بھی ہم کھیتی کرتے ہیں، کچھ بھی لگاتے ہیں، پودے وغیرہ لگاتے ہیں، جب اس میں سے کوئی جانور یا انسان کھاتا ہے تو وہ ہمارے طرف سے صدقہ ہے، صدقہ جاری کرنا ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ایک میسیج ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو تمہاری امت پہ ہم راضی ہیں، ہم سب مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف نہیں دیں گے تا قیامت تک۔ ہم سارے مسلمان جو مومن ہیں جتنے بھی ہیں، ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ دیکھیں یہ واضح ایک میسیج کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ پاک ہماری ساری گناہ معاف کرے، صدقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور بھی ٹچ کر دیجیے گا تاکہ میرا میسیج آپ تک پہنچے۔ اور بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کوآپریٹ کیا ہے، 1K تک سبسکرائب میرے مکمل ہو گئے ہیں آج۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ امید ہے آگے بھی آپ سپورٹ کرتے رہیں گے۔ بے شک میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھوں، مگر اللہ کے ہاں بے قدرہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مومن اپنے بھائی کی مصیبت پر اس کی دلجوئی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عزت کا لباس پہنائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اس کا عزت کا لباس پہنائے گا، اس کو یعنی اجر دے گا۔ ابھی آپ اس دنیا میں کرم کریں، اس دنیا میں فائدہ پائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے، یعنی عاجزی کرنے والے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم روزانہ پڑھیں، اس کا ورد کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد کا ایک ایسا گروہ وہ جنت میں داخل ہوگا
جن کی خوبصورتی چاند کی سی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری خوبصورتی حدیثیں آج میں نے آپ تک حدیث مبارک پہنچائی ہیں۔ بہت ساری حدیثیں پہنچائی ہیں، ڈیفرنٹ پہنچائی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی اور ان میں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سیدھے سیدھے میسیجز ہیں، سیدھی سیدھی حدیثیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت دے، کچھ ہم بہتر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ سنو، آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانے ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بغیر بے قدر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے سجدہ ریز ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے سجدہ نہیں کرتے ہوں، مطلب پورے آسمان میں فرشتے سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو، حدیث مبارک پسند آئی ہو، ان سے آپ کو کوئی پوائنٹ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔